الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تہذیب کا لفظی معنی ہے آراستگی، صفائی اور اصلاح۔ تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ شخص کو تہذیب یافتہ اور مہذب کہا جاتا ہے۔ کسی قوم کی تہذیب سے مراد اس کا رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویہ ہے۔ اسلامی تہذیب سے مراد اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ زندگی ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرہ اپنی یہ خاص پہچان اور اپنا ایک خاص تشخص رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو زندگی کے معاملات میں غیروں کی نقالی کرنے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں جو طریقہ زندگی عطا کیا گیا ہے وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سی قومیں وجود میں آئی ہیں اور ہر قوم کی ایک مخصوص تہذیب ہوتی ہے۔ دنیا کی تہذیبوں میں اسلامی تہذیب کا اپنا ایک بلند مقام و مرتبہ رہا ہے۔ اسلامی تہذیب آج کی جدید دنیا میں بھی نمایاں تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسلامی تہذیب دنیا کی ایک شاندار تہذیب ہے۔ اس سے صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ دنیا کی تمام ترقی یافتہ قوموں نے روشنی حاصل کی ہے۔ اسلامی تہذیب بہت سی خصوصیات اور امتیازات پر مشتمل ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ سب سے پہلا، توحید پر کامل یقین۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنے پر قائم ہے۔ توحید پر ایمان اسلامی تہذیب کا وہ عنصر ہے جس کے بغیر یہ تہذیب نہ تو وجود میں آ سکتی ہے اور نہ الگ سے اپنا کوئی تشخص قائم رکھ سکتی ہے۔ اسلامی تہذیب کا دوسرا بڑا وصف ہے احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی تہذیب کا نمایاں ترین وصف یہ ہے کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے۔ امت مسلمہ کی شناخت نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ ہے۔ اسی طرح مساوات اسلامی تہذیب کی ایک لازمی قدر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تاریخ انسانی کے روشن دنوں کا امین ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب زمین پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی۔ اور اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام پیغامات اور اہداف آفاقی ہیں۔ قرآن مجید نے تمام عالم کے انسانوں کو حق، بھلائی اور خلقی شرافت و کرامت کی بنیاد پر ایک کنبہ قرار دیا ہے۔ اور اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اپنے تمام ضابطہ حیات اور زندگی کی سرگرمیوں میں اولیت کا مقام عطا کیا اور ان قدروں سے کبھی بھی خالی نہ رہی۔ چنانچہ علم و حکمت، قوانین شرعیہ، جنگ، مصالحت، اقتصادیات اور خاندانی نظام، ہر ایک میں ان کی قانوناً بھی رعایت کی گئی اور عملاً بھی۔ اور اس معاملے میں بھی اسلامی تہذیب کا پلڑا تمام جدید و قدیم تہذیبوں پر بھاری نظر آتا ہے۔ اور اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت مخالف نقطہ نظر کو برداشت کرنا ہے۔ اسلامی ریاست میں ہر شخص کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے اپنی آمد کے بعد انسانیت کی منتشر صفوں میں اتحاد و الفت اور اخوت کی روح پیدا کی، ایک دوسرے کے جانی دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا، عداوت، حسد، کینے اور بغض کا خاتمہ کر دیا۔ اور اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت امن و سلامتی کا قیام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پیغمبر امن بن کر مبعوث ہوئے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حوالے سے جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے بعد جزیرہ نمائے عرب میں امن قائم نہیں ہوا، بلکہ پوری نسل انسانی کو سکون اور اطمینان کی چادر عطا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کا آغاز لفظ اقرأ سے ہوا تھا، جس کا معنی ہے پڑھ۔ ارشاد باری تعالی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ تعلیم کا یہ حکم اسلامی تہذیب کا لازمی حصہ ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد تعلیم و تعلم کے فروغ پر رکھی گئی تھی، اور یہ اقدام جہالت کے شکار معاشرے میں اٹھایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب نے جس خطے میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں وہاں علم و دانش کی شمعیں بھی روشن کی ہیں۔ عالمی تہذیبوں کی تاریخ میں اسلامی تہذیب کی یہ چند امتیازی خصوصیات ہیں۔ جب دنیا حکومت و سلطنت، علم و حکمت اور قیادت و سیادت ہر میدان میں مسلمانوں کے زیر نگیں تھی، تو انہی خصوصیات کی بنا پر اسلامی تہذیب ہر قوم و مذہب کے باشعور اور ذہن رسا رکھنے والے افراد کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ لیکن جب اس کا زور جاتا رہا، اس کو گلے لگانے والے پسماندگی کا شکار ہو گئے، تو اس کے بالمقابل دوسری تہذیبیں کھڑی ہو گئیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی تشخص کو اپنائیں۔ اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔